دوستو ابن بطوطہ کون ہیں جن کا ہم فلموں میں گانوں میں اکثر نام سنا کرتے ہیں؟ ان کا اصل نام کیا ہے؟ وہ کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ویڈیو پر بنے رہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیے اور لائک اور سبسکرائب دونوں کر دیجیے۔ ابن بطوطہ جن کا اصل نام محمد بن عبداللہ بن بطوطہ تھا، 14ویں صدی کے مشہور مسلمان سیاح اور جغرافیہ دان تھے۔ وہ موروکو کے شہر طنجہ میں 1304 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1325 سے 1354 تک 29 سال کا سفر کیا ہے اور تقریباً 75,000 میل کے سفر طے کیے ہیں۔ ان کے سفر نامے رحلہ میں ابن بطوطہ میں انہوں نے مختلف ممالک اور شہروں کی تفصیلات بیان کی، جن میں شمالی افریقہ، مشرقی ہندوستان، چین اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر کے دوران مختلف تہذیبوں، ثقافتوں اور حکمرانوں کے بارے میں معلومات فراہم کی، جو آج بھی تاریخ دانوں کے لیے قیمتی سمجھی جاتی ہے۔ ان کا سفر نامہ ان کی سیاحت کی داستان ہے، بلکہ اس وقت کی دنیا کی ایک جھلک بھی پیش کرتا ہے۔ ابن بطوطہ کے سفر کی تفصیلات بہت دلچسپ ہے۔ وہ 1325 میں موروکو سے حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور مختلف ممالک کا دورہ کیا۔ ان کے کچھ مشہور سفر نامے درج ذیل ہیں۔ ابن بطوطہ نے شمالی افریقہ کے مختلف ممالک جیسے الجزائر، تونس اور مصر کا دورہ کیا۔ انہوں نے مصر کے شہر قاہرہ کی تعریف کی اور وہاں کے بازاروں اور مساجد اور دیگر عمارات کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ترکی کے شہروں کا بھی دورہ کیا اور استنبول کی جامع مسجد صوفیہ کی تعریف کی۔ انہوں نے مشرقی یورپ کے کچھ حصوں کا بھی دورہ کیا، جن میں کریمہ شامل ہے۔ ابن بطوطہ نے ویسٹ ایشیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا اور پھر ہندوستان پہنچے۔ انہوں نے دہلی کے سلطان محمد بن تغلق کے دربار میں خدمت کو انجام دیا۔ دہلی میں ان کا قیام طویل عرصے تک رہا اور انہوں نے یہاں کے لوگوں کی تہذیب اور رسم اور رواج کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک جیسے مالدیپ، سری لنکا اور انڈونیشیا کا بھی دورہ کیا۔ چین میں انہوں نے کانٹون اور بیجنگ کا سفر کیا اور یہاں کے لوگوں کے مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ ابن بطوطہ نے مغربی افریقہ کے ممالک جیسے مالی اور ٹمبکٹو کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے یہاں کے حکمرانوں اور مقامی لوگوں کی تعریف کی اور وہاں کے طرز زندگی کا ذکر کیا۔ ابن بطوطہ نے اپنے تمام سفر نامے کو ایک کتاب رحلہ میں جمع کیا، جو کہ ایک تاریخی دستاویز ہے۔ یہ کتاب ہمیں 14ویں صدی کی دنیا کی تفصیلات فراہم کرتی ہے اور مختلف تہذیبوں اور معاشرتی ڈھانچوں اور جغرافیہ معلومات کا ایک خزانہ ہے۔ ابن بطوطہ کی زندگی اور ان کے سفر نامے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے قابل قدر ورثہ ہے۔ ان کی تحریریں ہمیں اس زمانے کے مختلف علاقوں، ثقافت اور معاشیاتی اور سیاست کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے۔